عمران خان صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں آج کل اپنے جلسوں میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، یعنی اچھائی کا ساتھ دو اور برائی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ تو میں ڈاکٹر اسرار احمد کو سن رہا تھا جو کہ اسی قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ بیان کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ فطرت کے قریب، یعنی جو چیزیں اچھی ہوتی ہیں وہ ہمیشہ آپ کو فطرت کے قریب لگتی ہیں اور آپ اندر سے سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے، اور جو چیزیں آپ کی فطرت سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط ہیں اور ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، یا وہ بدی ہے اس سے دوسروں کو بھی روکنا چاہیے۔ اور روکنے کی بھی 3 مختلف درجات ہیں، یعنی بزور طاقت اس کو روکیں، پھر زبان سے اس کو روکیں، اور اگر یہ سب کچھ نہ کر سکتے ہو تو اس کو دل سے برا جانیں۔ تو عمران خان صاحب کے بارے میں اپنی آواز بلند کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان تمام باتوں کے جو کہ وہ آج کل اور اس سے پہلے کرتے رہے ہیں، میں اس کے خلاف ہوں، کیونکہ میرے اندر سے یہ آواز آ رہی ہے کہ جو کچھ یہ صاحب فرما رہے ہیں وہ خود اس کے معنی نہیں جانتے ہیں، اور وہ خود اس پر کبھی عمل پیرا ہونے کا سوچتے بھی نہیں۔ انہوں نے 2018 کے انتخابات سے پہلے جتنے وعدے کیے، لوگوں کو جو سبز خواب دکھائے، وہ سب جھوٹ، فریب اور دھوکے بازی پر منحصر تھے۔ انہوں نے خود فرمایا کہ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ملک کے حالات ایسے ہیں، یا ملک کی صورتحال ایسی ہے کہ اس میں سے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو یعنی ان کی 22 سال کی جد و جہد ایک طرف دیکھیں، یعنی ان کی گفتگو 22 سال تک وہ کرتے رہے، اور انہوں نے یہ کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اس ملک کے حالات کیا ہیں۔ حالانکہ نہ تو ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے اور نہ ہی ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے عہدیدار ہیں، لیکن ہم بھی 2018 سے بہت پہلے سے یہ جانتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ جو اکھاڑ بچھاڑ کی جا رہی ہے اس ملک کو کھوکھلا کر چکی ہے۔ اور 1971 میں جب ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا تو وہ بھی اسی، یعنی اٹھانے بٹھانے اور لوگوں کے اندر وفاداریاں تبدیل کرنے کی روش کا نتیجہ تھا۔ تو عمران خان صاحب تو خیر کافی قریب رہے، جنرل ضیاء کے بھی قریب رہے، جنہوں نے ان کی منت سماجت کی کہ آپ ورلڈ کپ کے لیے جو ہے وہ ٹیم کی قیادت کیجیے۔ اور عمران خان صاحب جو یہ فرماتے ہیں کہ 1992 کا ورلڈ کپ انہوں نے جیتا ہے، وہ انہوں نے نہیں جیتا بلکہ دوسروں نے ہارا ہے، تو انہوں نے پھر جیت لیا، کیونکہ ان کے سیمی فائنل میں اور فائنل میں ناٹ فائنل، سیمی فائنل میں پہنچنے کے کوئی امکانات ہی نہ تھے۔ فلاں ٹیم فلاں سے ہار جائے، فلاں جگہ پہ بارش ہو جائے، فلاں جگہ یہ ہو جائے، تو یہ پاکستانی قوم کی دعائیں تھیں جس کی وجہ سے ویسا ہی ہوا جو یعنی ہم جس کی دعا کر رہے تھے۔ تو پھر سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کو ہرا لیا اور پھر فائنل میں پہنچ گیا اور ورلڈ کپ جیت لیا۔ تو یہ ایک یعنی معجزہ تھا ہمارے لیے۔ آپ کی اگر کارکردگی ہوتی تو جس طرح سری لنکا نے آسٹریلیا کو ورلڈ کپ سے پہلے کہا تھا کہ آپ ہمارے خلاف جہاں بھی آئیں، جس جگہ بھی آپ کھیلنے کو تیار ہوں، ہم آپ کو شکست دیں گے، تو وہ رانا ٹنگا، اٹا پٹو اور نہ جانے کون کون سے جو ہے وہ ان کے سورمائے تھے، یعنی سری لنکا کی ٹیم کی ان سورماؤں نے آسٹریلیا کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا جب ان کے ساتھ ان کا پہلا ہی میچ پڑا، لیکن اس سے بہت پہلے انہوں نے بتایا تھا، اور وہ اپنا کوئی میچ کسی سے نہیں ہارے تھے۔ تو یہ ہوتی ہے ورلڈ کپ جیتنے کی سٹیٹ سیدھی لائن۔ آپ کو تو قوم کی دعاؤں نے جتایا ہے، پھر آپ کو 2018 میں اقتدار مل گیا تو قوم نے آپ کے لیے پھر بھی بہت دعائیں کی کہ ہمیں پہلے ہی کافی زیادہ جو ہے وہ نقصانات اٹھانے پڑے ہیں، اور ہم اٹھا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں وہ وزیر اعظم ملے جنہوں نے کہا یہ ہیں وہ ذرائع، اور پھر وہ قطری خط کے علاوہ کچھ نہ دے سکے۔ تو قوم کہہ رہی تھی کہ چلیں عمران خان ہی کچھ کر لیں، لیکن آپ نے تو سارے جھوٹے وعدے کیے۔ تو انل منکر والی بات آپ پر جو ہے وہ ہمارے دل سے اٹھتی ہے کہ آپ کے خلاف یہ آواز اٹھائی جائے کہ آپ جو ہے وہ درست نہ کبھی سمت میں تھے، نہ ہیں، اور نہ ہی آپ سے توقع کی جا سکتی ہے۔ اپوزیشن میں جو لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے نو کانفیڈنس آپ کے خلاف دی ہے، ان کے حق میں بھی ہم کوئی زیادہ نہیں ہیں، یعنی اچھائی ان کی ہمیں کم نظر آتی ہے، لیکن آپ کے مقابلے میں، کیونکہ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ یہ میں لوگ تو اسی قوم سے لوں گا اور یہ فرشتے کہاں سے ہیں، تو ہم بھی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں، لیکن ہم فرشتے کہاں سے لائیں؟ کم از کم ان کے ادوار میں یہ تو نہیں ہوا کہ ملک کے وہ حالات جو آپ کے یہ 3.5 پونے 4 سال میں ہو گئے،
کہ لوگ جو ہیں وہ یعنی عرش سے فرش پر آ گئے. لوگوں کے حالات اتنے مشکل ہو گئے کہ ان کو اپنی زندگی برقرار رکھنا ہی دو بر لگنے لگا. تو یہ آپ کی تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں. حالانکہ اگر آپ جو ہے وہ اگر صحیح عن المنکر کا ذکر کریں تو ہمیں تو آپ کی ذاتی زندگی کے جو پچھلے ماہ و سال گزرے ہیں اور جو گزر رہے ہیں ان پر بھی جو ہے وہ عن المنکر کہنے کا یعنی آپ کے خلاف بات کرنے کا دل چاہتا ہے. لیکن معاشرے میں کیونکہ کئی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ واضح طور پر ذکر نہ کریں کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ ان کا ذاتی فعل ہے یا ان کی ذاتی زندگی ہے، تو ہم اس وجہ سے اس کو چھوڑ رہے ہیں. حالانکہ جب آپ پبلک آفس میں آ جاتے ہیں تو آپ کی ذاتی زندگی پبلک زندگی ہو جاتی ہے، اور اس میں جو کچھ بھی آپ نے کیا وہ صریحاً اسلام کے اصولوں کے خلاف تھا اور ہمارے معاشرتی اور معاشی اور یعنی سوسائٹی کے جتنے بھی نارمز ہیں ان کی اگینسٹ تھا. اور اگر آپ جو ہے وہ کسی اپنے قریبی دوست سے تخلیہ میں بیٹھیں یعنی فرصت میں بیٹھیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے جو کیا وہ کتنا درست تھا اور کتنا غلط ہے، تو اگر اس میں تھوڑی سی بھی آپ کی چاپلوسی نہ ہو اور ایمان کی رتی برابر بھی ہو تو آپ کو کہے گا کہ آپ نے جو کیا وہ غلط تھا. بہرکیف آپ نے یہ کہا کہ قوم جو ہے وہ آپ کے 27 مارچ کے جلسے میں آئے اور اپوزیشن کے خلاف کھڑی ہو جائے. تو جناب آپ نے جتنے وزیر مشیر اپنے پاس رکھے ہیں ان میں سے کون سے ایسے ہیں جو کہ نیک نیت اور نیک صفت اور نیک چلن ہے؟ آپ نے سارے وہ لوگ اٹھائے جو کہ پہلے انہی جماعتوں سے تعلق رکھتے تھے اور انہی کی بنا پر آپ حکومت چلاتے رہے. پھر آپ جن کے کندھے پر چڑھ کر آئے انہوں نے ہی بہت ساری حکومتیں پہلے بھی ہمارے سروں کے اوپر بٹھائیں، تو آپ کو بھی بٹھا دیا. جیسے ہم ان کے خلاف اپنی آواز اٹھاتے ہیں آپ کے خلاف دو گنا اٹھا رہے ہیں، کیونکہ آپ اپنے آپ کو ولف ان شیپ کلوتھس کا اگر کہیں تو یہ کوئی غیر مناسب نہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ بیسیکلی ہیں تو ایک وائلڈ نیچر کے، لیکن آپ نے اپنے اوپر جو ہے وہ ایک معصومانہ سا لباس اوڑھ رکھا ہے. آپ مذہب کا سہارا لیتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، لیکن آپ اسلام کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اسلام نے کہا ہے جھوٹ مت بولیں، تو آپ نے لوگوں سے کون سا سچ بولا ہے؟ اگر آپ اسی کی کہہ لیں کہ آپ اس کے بارے میں اپنی کنفیشن دے دیں یعنی آپ مان لیں کہ آپ نے جھوٹ بولا تو شاید 27 مارچ کے جلسے میں لوگ آپ سے پھر کوئی توقع رکھ سکتے ہیں. لیکن جب آپ اپنے جھوٹوں کو کہیں کہ نہیں وہ تو سچ تھے اور نہ ہی آپ امریکہ اور نہ ہی آپ نیٹو کے خلاف کوئی بات کر سکے اور آپ کہیں نہیں نہیں وہ میرے خلاف ہو گئے، تو یہ ویسے ہی باتیں ہیں جیسے جو ہے وہ ایک بچہ امتحان میں فیل ہو جائے تو وہ کہے ایگزامینر میرے خلاف تھا ورنہ میں تو یونیورسٹی یا بورڈ ٹاپ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. تو آپ صرف اپنی اس دنیا میں رہتے ہیں جس میں آپ کو یس سر سنائی دے اور ہر کوئی یس سر کرے. اگر کوئی آپ سے کہے سوری نو سر اٹس ناٹ پاسبل تو آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نہیں یہ کیسے اس نے کہہ دیا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے اور سوچنی چاہیے کہ ملک کی حالات چلانے میں اور گورنمنٹ کو چلانے میں اور بقایا چیزوں میں جیسے پاکستان کرکٹ ٹیم چلتی رہی ہے ان میں بہت فرق ہے. یہاں پہ اتنے کروڑ لوگ بستے ہیں اور ان کی زندگیوں کا سوال ہے. آپ سے نہ ملک چلا نہ آپ ان کو ایکسپوز کر سکے جنہوں نے پیسے کمائے. کووڈ-19 کے فنڈز آئے وہ کھا گئے، جو وینٹیلیٹرز ملے وہ پرانوں سے بدلا کے نئے پرائیویٹ کو دے دیے گئے اور پرانے والے اٹھا کے سرکاری اسپتالوں میں رکھے گئے. دوائیوں پر پیسے کھائے گئے، چینی پر کھائے گئے، آٹے پر کھائے گئے اور رنگ روڈ کے منصوبوں جیسے پر کھائے گئے. پھر آپ کے وہ ریکوری یونٹ کے سربراہ ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو گئے. آپ کے وہ ساتھی جن کا رنگ روڈ میں نام آیا وہ زلفی بخاری بخاری کر کے ان کو بلاتے ہیں وہ بھی غائب ہو گئے. پھر آپ جو ہے وہ جہانگیر ترین کی شوگر میں کرپشن پر ہمیشہ پردہ ڈالتے رہے اور کہتے رہے میں اب اس سے ملوں گا، فلاں میرا بندہ جو ہے وہ اس کی انکوائری کرے گا، پھر اس کی رپورٹ آئے گی. یعنی آپ اس پر بھی پردہ ڈالتے رہے کہ وہ لوگ آپ سے جدا نہ ہوں. ان کی جو بھی کرپشن ہے ان کے لیے بھی ہم عن المنکر کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں اور ان کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے. لیکن جب وقت آئے گا، کیونکہ اسلام نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ چیزوں کے بارے میں دیکھیں کہ عام لوگوں کی زندگیوں کے اندر افراتفری اور انتشار پیدا نہ ہو. تو اس لیے اپوزیشن کی یہ تحریک جو ہے وہ آپ کے خلاف ضرور کامیاب ہونی چاہیے اور ہوگی. آپ
کسی بھی سرپرائز کا ذکر کر لیں، لیکن آپ پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ جھوٹے وعدے کرتے ہیں، پھر یو ٹرن لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں یو ٹرن لینا جو ہے وہ ایک لیڈر کی پہچان ہے۔ حالانکہ اسلام نے کہا ہے کہ جو وعدہ آپ نے کیا اور جو آپ نے لوگوں سے کمٹمنٹ کی اس پر آپ کو ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین منہ سے صرف پڑھنا اور عمل کرنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ آپ کی اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن نہ آپ سے ملک چلا نہ آپ چلا سکتے ہیں۔ آج آپ کا ریفرنس سپریم کورٹ میں اس کی سماعت چل رہی تھی اور آپ کے وزیر با تدبیر چودھری فواد عقل کل وہ وکلا کو آپس میں لڑانے کے لیے پر تول رہے تھے، بلکہ انہوں نے پر کیا تولے، انہوں نے پیٹھ پر ہاتھ پھیر کے کچھ لوگوں کو کہا کہ آپ جو ہے وہ ان باڈیز کے جو صدور ہیں اور جنہوں نے یہ سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کی ہے کہ سپریم کورٹ آئین اور قانون کی روشنی میں کوئی اقدامات اٹھائے جس سے یہ ملک میں تصادم رک جائے، تو ان وزیر صاحب نے کہا کہ وکلا یعنی جو عام وکلا ہیں وہ ان باڈیز کے خلاف ہو جائیں اور ان کا محاسبہ کریں۔ تو یعنی آپ نے ادھر بھی لوگوں کی پیٹھ پر، یعنی جس طرح وہ جانور لڑاتے ہیں ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہیں کہتے ہیں لڑ جاؤ، تو آپ بھی اسی طرح لوگوں کو لڑا رہے ہیں۔ 27 مارچ کا آپ کا جلسہ بھی لوگوں کو لڑانے کے مترادف ہے۔ پی ڈی ایم نے اور دوسری اپوزیشن کی جماعتوں نے جو 27 کی کال دی ہوئی ہے وہ ان کی بہت پرانی کال ہے، لیکن اس پر بھی المنکر ہی ہم تو ہے، کیونکہ ان کو کیسے اندازہ تھا کہ عمران خان جو ہے وہ یہ جلسہ کریں گے۔ تو آپ کو بھی جو لائن دینے والے ہیں اور جو انہیں لائن دینے والے ہیں ان کے خلاف اگر آپ جو ہے وہ عن المنکر ہو جائیں، یعنی ان کے خلاف علم بغاوت بلند کریں، تو شاید لوگ آپ کو ایک موقع دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے آپ مانگے تانگے کے لوگوں سے اگر دور ہوں تو۔ اگر آپ کمیٹڈ لوگوں کو چھوڑ دیں اور مانگے تانگوں پر آپ جو ہے وہ انحصار کریں تو یقیناً آپ کھڈے میں گریں گے، جیسی اس وقت آپ گر چکے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور بغیر سوچے سمجھے ہوتا ہے، اور پھر وہ جاری رہتا ہے، چاہے پورے کا پورا پاکستان ہی کھڈے میں کیوں نہ گر پڑے، جیسا کہ 1971 میں گر چکا ہے۔ ابھی بھی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نت نئی معلومات پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔